بہت دور نیلے پہاڑوں اور سنہری میدانوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام روشن آباد تھا۔ یہ سلطنت اپنی صاف فضا، چمکتی چشموں اور خوش اخلاق لوگوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ روشن آباد کی سب سے قیمتی چیز اس کی شہزادی تھی۔ شہزادی کا نام ماہنور تھا۔ وہ لمبے قد کی، نازک چہرے والی اور غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکے سبز رنگ کی تھیں، جن میں ہمیشہ ایک گہری سوچ اور نرمی جھلکتی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اکثر کھلے رہتے، جو ہوا میں لہراتے تو لگتا جیسے رات نے دن کو گلے لگا لیا ہو۔ مگر ماہنور کی اصل خوبصورتی اس کا دل تھا، رحم دل، سچائی پسند اور ہر جاندار سے محبت کرنے والا۔ شہزادے کے والد بادشاہ فیروز شاہ ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے ماہنور کو ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ دل کی نرمی میں ہوتی ہے۔ روشن آباد کے مشرق میں ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا جسے لوگ سایہ بن کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جنگل کبھی بہت خوبصورت تھا، مگر برسوں پہلے کسی اندھی طاقت کی وجہ سے اس پر لعنت پڑ گئی۔ اس جنگل میں داخل ہونے والا یا تو واپس نہیں آتا تھا، یا اگر آتا بھی تو خاموش، ڈرا ہوا اور بدلا ہوا، درختوں کی شاخیں جیسے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی دعائیں ہوں۔ ہوا میں سرگوشیاں اور زمین پر عجیب نشان، یہ سب جنگل کو خوفناک بناتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک شکستہ محل ہے جہاں ایک پرانا جادو قید ہے۔ ایک دن روشن آباد میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کھیت سوکھنے لگے، چشموں کا پانی کڑوا ہو گیا اور رات کو شہر کے اوپر سے آپ پرندے منڈلانے لگے۔ شاہی عالموں نے بتایا کہ یہ سب سایہ بن کی لعنت کا اثر ہے جو اب پھیل رہی ہے۔ بادشاہ فیروز شاہ فکر مند ہو گئے، مگر کوئی بہادر جنگل میں جانے کو تیار نہ تھا۔ اس رات ماہنور نے محل کی بالکونی سے جنگل کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں جنگل اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، اگر میری سلطنت اس لعنت کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے تو مجھے ہی اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگلی صبح جب ماہنور جنگل کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے راستے میں ایک عجیب نوجوان ملا۔ اس کا نام زرین تھا۔ وہ ایک خاموش مگر سمجھدار نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اور حوصلہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گاؤں سے جنگل کی لعنت کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ زرین نے کہا، میں اس جنگل کو جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ سایہ بند میں داخل ہوئے، فضا بدل گئی۔ روشنی مدھم، ہوا ٹھنڈی اور خاموش خوفناک تھی۔ راستے میں انہیں زخمی جانور ملے، بولتے درخت دکھائی دیے اور ایسے آئینے نظر آئے جن میں ان کے اپنے خوف جھلکتے تھے۔ ایک جگہ ایک کمزور ہرن زمین پر گرا ہوا تھا۔ زاری نے آگے بڑھنا چاہا مگر ماہنور رک گئی۔ اس نے ہرن کے زخم صاف کیے، پانی پلایا اور دعا کی۔ اسی لمحے جنگل میں پہلی بار ہلکی سی روشنی پھیلی۔ زاری نے حیرت سے کہا، کہتے ہیں یہ جنگل صرف سچے دل والوں پر رد عمل دیتا ہے۔ آخر کار وہ اس ٹوٹے ہوئے محل تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک شفاف مگر اداس آواز گونجی۔ یہ آواز ملکہ سروا کی تھی جو کبھی اس جنگل کی محافظ تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی ایک مہربان ملکہ تھی، مگر انسانوں کی لالچ اور دھوکے نے اس کے دل کو توڑ دیا۔ غصے میں اس نے جنگل پر لعنت ڈال دی، مگر وقت کے ساتھ وہ خود بھی اس لعنت پر قید ہو گئی۔ صرف وہی جو بغیر خوف، بغیر لالچ، خالص نیت سے آئے اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ ملکہ سروا نے کہا کہ لعنت ختم کرنے کے لیے قربانی درکار ہے۔ کسی کو اپنے دل کا سب سے قیمتی جذبہ چھوڑنا ہوگا۔ ماہنور نے آنکھیں بند کی۔ اس نے اپنی شہزادی ہونے کی پہچان، اپنی راحت، حتیٰ کہ واپسی کی امید بھی قربان کرنے کی پیشکش کی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو زمین پر پڑتی ہی روشنی میں بدل گیا۔ اچانک جنگل کانپنے لگا، درختوں پر سبز پتے نکل آئے، اندھیرا چھٹنے لگا اور محل روشن ہو گیا۔ ملکہ سروا آزاد ہو گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے۔ جنگل کی لعنت ختم ہو چکی تھی۔ سایہ بن اب دوبارہ خوبصورت جنگل بن گیا جسے لوگ نور بن کہنے لگے۔ ماہنور اور زاری روشن آباد واپس لوٹے۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے لگایا اور پوری سلطنت نے جشن منایا۔
وقت کے ساتھ زرین کو شاہی محافظ بنایا گیا اور ماہنور نے سلطنت کو پہلے سے زیادہ انصاف اور محبت کے ساتھ سنبھالا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں جنگل کو طاقت نے نہیں، ایک پاک دل نے بدلا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑی لعنت بھی محبت اور قربانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا جادو آج بھی زندہ ہے۔